غوث پاک کے والد محترم ہیں، دریا دجلہ کے کنارے آپ سیر فرما رہے تھے، ٹہل رہے تھے، آپ کو بھوک شدید کی لگی ہوئی تھی، شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دریا دجلہ کے سامنے پہنچا اور دل میں خیال پیدا ہوا، بھوک بہت تیز لگی ہوئی تھی، اور آپ نے دریا دجلہ میں اپنا ہاتھ ڈالا، وضو کیا، وضو کر کر کے آپ نے نماز ادا فرمائی اور دیکھا کہ ایک سیب ادھر سے بہتا ہوا آ رہا تھا. آپ نے اس سیب کو اٹھایا اور کھا لیا، اس سیب کو اٹھایا اور کھا لیا. جیسے ہی کھایا دل کی دنیا بدل گئی، دل بے چین و بے قرار ہونے لگا. اب ایک ہم سبق یہاں سے سیکھیں کہ آج اگر کوئی چیز پاتے ہیں، گری ہوئی پاتے ہیں یا کسی کی پاتے ہیں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کتنا لوگوں کا کھا کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں مگر ہم سانس تک نہیں لیتے ہیں، تھکاوٹ تک نہیں لیتے ہیں. اور غوث پاک کے والد پر قربان جائیں کہ ایک سیب کھایا، وہ بھی کسی کا بہ کر کے آ رہا تھا پانی میں، دل بے چین و بے قرار ہو گیا. ارشاد فرماتے ہیں کہ دل بے چین و بے قرار ہو گیا اور میں نے سوچا کہ یہ سیب کہاں سے آیا. آپ اس دریا کی طرف چل دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی باغ آگے مل جائے، وہ باغ وہاں سے سیب بہتا ہوا یہاں تک چلا آیا ہو. آپ اس دریا کے کنارے پکڑ کر چلے جاتے ہیں اور آگے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی بڑا باغ ہے، ایک ہی بہت بڑا سیب کا باغ ہے. آپ وہاں پر جا کر ٹھہر جاتے ہیں اور اس باغ سے مالک سے جا کر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا ایک سیب کھا لیا ہے. آپ ذرا غور کریں کہ ان کا عقیدہ اور تقویٰ پرہیزگاری کتنی زبردست تھی، ان کا تقویٰ کتنا زبردست تھا کہ ایک سیب کھانے کی بنیاد پر اس کے مالک کے پاس پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں نے بغیر اجازت آپ کا ایک سیب کھا لیا ہے. حضور غوث پاک کے والد اس باغ میں جب پہنچتے ہیں، اس باغ کے مالک نے واقعہ سنا، یہ حال دیکھو، فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے معاف فرما دو. فرمایا معاف نہیں کریں گے، سزا یہ ہے کہ تم کو میری باغ میں 12 سال رکھوالی کرنی پڑے گی. ایک سیب کے عوض 12 سال تک میری باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، باغ کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، تب جا کر میں تمہاری خطا کو معاف کروں گا. آپ ذرا غور کریں کہ کیسے تقویٰ پرہیزگاری والے تھے کہ 12 سال کی ان کی نوکری کرنے کو تیار ہو گئے اور 12 سال کا وقت آپ نے ان کی باغ میں گزار دیا اور ان کی باغ کی دیکھ بھال کرتے ہوئے گزار دی. جب 12 سال کا دن مقرر ختم ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت آپ نے جو بات کی تھی مکمل ہو گئی ہے، آپ مجھے رہائی دے دیجیے. فرمایا کہ نہیں، ایسے ہی نہیں، میری ایک اور شرط ہے. میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، جو کان سے بہری ہے، جو ہاتھوں سے لولی ہے، جو پیر سے لنگڑی ہے، میں تم سے اس کا نکاح کر دوں گا، اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تمہارا. حضور غوث پاک کے والد محترم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں یہ شرط بھی قبول کر لیتا ہوں. حضور غوث پاک کے جو نانا تھے انہوں نے آپ کے والد محترم کا نکاح پڑھا دیا اور نکاح پڑھا کر کے جو وصل کی سب تھی، جب آپ کے والد محترم جب اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے کمرے میں جاتے ہیں، روم میں جاتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی حسین و خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. اس کے ہاتھ بھی سلامت ہے، اس کے پیر بھی سلامت ہے، اس کی آنکھ بھی سلامت ہے، اس کے کان بھی سلامت ہے، پورے اعضاء بدن میں سلامت ہے. آپ پلٹ کر واپس چلے آتے ہیں اور جا کر اپنے جو حضور غوث پاک کے نانا تھے ان کے بارے میں جا کر عرض کرتے ہیں، حضرت آپ نے کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، پیر سے لولی ہے، پیر سے لولی ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، کان سے بہری ہے، وہ تو صحیح سلامت ہے. آپ نے کیسی بات کہی ہے، کہیں کوئی اور لڑکی تو نہیں. حضور غوث پاک کے جو نانا تھے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح سے پیر سے لگ رہی ہے کہ اس نے کبھی اپنے پیر کو گناہ کی طرف نہیں اٹھایا ہے، وہ اس طرح سے ہاتھ سے لولی ہے کہ اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی اپنے ہاتھ سے نہیں کی ہے، وہ اس طرح سے آنکھ سے اندھی ہے کہ اس نے کبھی اپنے آنکھ سے غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، وہ اس طرح سے کان سے بہری ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی. پیارے میری ماں بہنوں، واقعہ کو ذرا غور سے سنیے گا. جب ایسی مائیں ہوتی ہیں تو غوث اعظم جیسے بیٹے جنم لیتے ہیں. جب ماں کا تقویٰ یہ ہوتا ہے تب جائے غوث اعظم جیسے حسین دنیا میں تشریف لے کر کے آتی ہے. پیارے آج ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہماری ماں بہنوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. جب ہم اپنے آپ کے اپنے کردار کو بدلیں گے، اپنے آپ کو سدھاریں گے تو ہمارا معاشرہ سدھرتا ہوا نظر آئے گا. جب مائیں بدلیں گی، جب بیٹیاں بدلیں گی تو ان کی اولادیں بدلتی ہوئی نظر آئیں گی. تو ضرورت اس بات کی ہے پیارے حضور غوث پاک کے والد محترم جب ان سے نکاح فرماتے ہیں اور نکاح کرنے کے